السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے فرق کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں قرآن کتاب عمل کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 8ویں مرحلے میں ہے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ تاریخ میں کس طریقے سے قرآن کی مخالفت کی گئی، اور اس کے ضمن میں یا اس روش کو دیکھتے ہوئے کہ آج کس طریقے سے قرآن مجید کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے میں 2 روش ہم اس کے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ ایک یہ کہ قرآن کے مقابلے میں افسانہ نگار اور قصہ گو لوگوں کو معین کیا گیا کہ جو مسجد الحرام میں بیٹھ کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ناکام ہوئے۔ ایک دوسری روش کی قرآن مجید کو سحر اور جادو بتایا گیا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ بھی روش، یہ بھی طریقہ ناکام ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ کہ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ قرآن کو نہ سنیں، لہٰذا وہ لوگ کی جو مکے میں رہتے تھے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ وہ قرآن کو مت سنیں، ان سے منع کیا جاتا تھا، حتیٰ جاسوس چھوڑے جاتے تھے کفار کی طرف سے، ان قبائل کی طرف سے جاسوس چھوڑے جاتے تھے کہ دیکھو کون ہے کہ جو سن رہا ہے، اور جو سنتا تھا یا سنتا ہوا معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ سن رہا ہے تو اس کو مثلاً جو ہے وہ آپ بلا کے ڈرانا، دھمکانا، سمجھانا، جو بھی ان کا طریقہ تھا اس حساب سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگرچہ یہ ساری چیزیں ناکام ثابت ہوئی۔ جاسوس لگائے جاتے تھے۔ جو لوگ باہر سے، چونکہ مکہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ مسافر آیا کرتے تھے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ مسافر وہاں پہ بزنس کاروبار کے سلسلے میں آیا کرتے تھے، ایسی جگہ پہ جغرافیائی اعتبار سے ہے کہ بہت سارے ملک کے افراد جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو مکے ہو کے گزرتے تھے، تو چونکہ بہرحال ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ باہر کے لوگ آتے تھے اور کثرت ٹھیک ٹھاک آتے تھے، لہٰذا جب کوئی نیا آدمی آتا تھا تو یہ افراد کی جو رسول کے مقابلے میں تحریک چلا رہے تھے، یہ لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ دیکھو فلاں نام کا ایک شخص ہے، اس کے مثلاً اس کی باتوں کو مت سننا ورنہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنے پاس روئی رکھتے تھے کاٹن، اور یہ باہر سے آنے والوں کو یہ کاٹن دیتے تھے کہ اپنے کان میں ڈال لو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی آواز، یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا ان کی آواز، ظاہر ہے کہ کفار تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی آواز تمہارے کان میں چلی جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ اس حد تک لوگوں نے مخالفت کی کہ لوگوں کو، عام پبلک کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے، لیکن یہ ساری چیزیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بعض لوگوں نے ہمت کی، کان سے روئی نکال لی، بعض لوگ سنا کرتے تھے، بعض نے چھپ چھپ کے سنا قرآن مجید کو، بعض نے علی اعلان سنا، بعض نے سن کے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی چیز کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ آج بھی اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگ اتنا متنفر ہو جائیں مسلمانوں سے یا قرآن سے کہ نزدیک نہ جائیں۔ یہ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دشمن اس کی حقیقت کو سمجھتا۔ حتیٰ جب بہت زیادہ ان کو پرابلم محسوس ہوئی تو انہوں نے یہودیوں سے مدد طلب کی کہ بھائی کچھ کریں اس کے مقابلے، تو انہوں نے 3 بہت سخت سوال بھیجے کہ اگر تمہاری کتاب صحیح ہے تو اس کا جواب دو۔ وہ بہت جلدی، چونکہ وہ بہت زیادہ ہمارے اس میں نہیں ہے، بہت جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مثلاً ایک یہ کہ پہلا یہودیوں کے عالم نے جو سوال بھیجا تھا کہ وہ مومن جوانان کون ہیں کہ جو گزر گئے ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟ اس کے جواب میں یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف ہیں، کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 سے 26 تک جن کا ذکر ہے۔ پھر ایک سوال تھا روح کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً روح کا معاملہ ایک اہم معاملہ ہے، لہٰذا رسول نے اس کو قرآن مجید سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 سے جواب دیا کہ یہ ایک امر ربی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال کہ وہ مرد کہ جس نے مغرب سے مشرق تک فتح کیا ہے وہ کون تھے؟ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے رسول نے جواب دیا کہ جناب ذوالقرنین تھے۔ یہ بھی طریقہ ان لوگوں کا کامیاب ثابت نہیں ہوا اور اس میں بھی ناکام ثابت ہوئے۔ لہٰذا یہ وہ طریقے تھے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، قرآن مجید کے خلاف لوگوں کو بہکایا گیا، بھڑکایا گیا، قرآن مجید سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگ قرآن مجید کے نزدیک نہ آئیں۔ آج چونکہ ہمارا زمانہ تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا ہے اور آگے چلا گیا ہے، لہٰذا آج اس میں اور بہت ساری روش اور طریقے بڑھا دیے گئے، لہٰذا وہ بہت ساری چیزیں کہ جو قرآن مجید حکم دیتا ہے اس کے مقابلے میں بہت سی باتیں، بہت سے عمل، بہت سی داستانیں، بہت سے واقعات، بہت سارے مثلا نماز، دعائیں، یہ چیزیں گڑھی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو اتنا سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ ان ساری چیزوں میں اتنا بزی ہو جائیں کہ قرآن مجید کو نہ پڑھیں۔ یا خود مثلا ماہ مبارک رمضان ہم نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اس طرح کی باتیں، افواہیں ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں کہ اگر مثلا قرآن مجید کو شروع کریں تو حتماً ختم کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے۔ یہ خود پڑھنے والا ثواب تو بتایا گیا، غور و فکر والا نہیں بتایا گیا۔ ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی قرآن مجید کو علم حاصل کرنے، غور و فکر کے لیے پڑھے، اس کا ثواب انبیاء و مرسلین کے ثواب جیسا ہے۔ یہ روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لہٰذا یہ پہلو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں سرکولیٹ ہوتی ہیں وہ کون سی، یعنی انسان کو اتنا بزی کر دیں اس کے الفاظ میں یا دوسری چیزوں میں کہ وہ مفاہیم تک بعنوان نظام جو قرآن کی شکل ہے اس تک نہ پہنچے۔ لہٰذا اورینٹلزم ایک سبجیکٹ ہے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کی جائے گی، اس میں ہم جلدی سے پہلے اس بات کو پیش کریں، پھر وقت رہا تو آج، ورنہ کل ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اورینٹلزم کے ایک پروگرام میں جب یہ مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی تبلیغ کی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جلدی سے مذہب بدلنے پہ راضی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں سے کہا گیا کہ ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مثلا عیسائی بنائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بظاہر مسلمان رہے لیکن عمل سے خالی ہو جائے، اسلام سے خالی ہو جائے۔ ظاہر سی بات یہ کب ہوگا؟ جب قرآن مجید کی آیتوں کو صرف الفاظ کی حد تک پڑھے گا اور اس کو بعنوان نظام قبول نہیں کرے گا، بعنوان نظام ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے۔ کوئی بھی نظام اس کو خالی انسان گھر میں سجا کے رکھ دے، اس کو چومے، رسپیکٹ کرے، اچھی چیز ہے نظام، لیکن یہ سب کرنے سے بعنوان نظام ہماری زندگی میں نہیں آتا، اور زندگی کی کامیابی نظام پہ ڈیپینڈ ہے، سسٹم پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو ہمارے پاس اگر قرآن مجید تھیوری کے عنوان سے ہے لیکن عملی زندگی میں نہیں ہے تو ہماری کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے، وہ روایتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ بعنوان نظام قرآن مجید اگر نہیں ہے، یعنی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے ہم سے آگے بڑھ جائیں گی، دوسری قومیں ہم سے آگے نکل جائیں گی۔ لہٰذا قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو عمل کی دعوت دیتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید بار بار آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ایک روش ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہوں گے اور آپ نے حتماً شروع کر دیا ہوگا اور اچھی خاصی تلاوت کر چکے ہوں گے۔ آپ پین و پیپر لے کے تلاوت کریں اور بعض موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان موضوعات سے متعلق جو آیتیں آئیں ان کی نشاندہی کر لیں یا ان کو ایک جگہ نوٹ کر لیں، بعد میں آپ کے پاس اس موضوع کو لے کے فرسٹ ہینڈ بنیادی اعتبار سے ایک اچھا خاصا آیات کا ذخیرہ ہوگا، اور آپ اس موضوع سے متعلق جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ محسوس کر پائیں گے، وہ سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا غور و فکر کو لے کے آپ تلاوت کیجیے اور ڈھونڈیے آیتوں کو۔ دیکھیں قرآن مجید کتنا زیادہ ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب قرآن مجید ہم کو اتنی زیادہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم الفاظ کو پڑھ کے اس کے حق کو ادا کر لے جائیں؟
ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں لیکن ہم قرآن مجید کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر قرآن مجید روز محشر شاکی ہوگا، یا یہ وہ رحمت ہے کہ جس کا ہم اللہ کے نزدیک حساب نہیں دے پائیں گے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں خود آیت ہے کہ خود اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی کہ کس طریقے سے قرآن مجید کو ترک کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.